نحوستیں پاکستان کو چھوڑتی نہیں ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جیسے جونکیں ہوتی ہیں اس طرح پاکستان کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان ایسے افراد کے ہتھے لگ چکا ہے جو اس کو بار بار نچوڑتے ہیں اور اس سے اپنے ذاتی فائدے اٹھاتے ہیں۔ عمران خان سے پہلے مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی جس میں نواز شریف اور خاقان عباسی یہ دو وزرائے اعظم بنے۔ انہی کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے جو کہ ایک کے رشتہ دار اور دوسرے کے قریبی دوست تھے، یعنی دونوں وزرائے اعظم کے۔ پھر یہ انہی کے اختیار میں امیگریشن کاؤنٹر کو ٹچ کیے بغیر ملک سے فرار ہو گئے اور لندن جا کے بیٹھ گئے، حالانکہ ان کی اپنی ہی پارٹی کی اس وقت حکومت تھی اور مفتیٰ اسماعیل جو ہیں وہ پھر نئے ان کے وزیر خزانہ بنے۔ اب یہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کی طرح نئی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ جیسے شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی تو کیبنٹ بھی بن چکی تھی 2018 میں اور وہ پرائم منسٹر بھی سلیکٹ ہو چکے تھے، لیکن پھر نہ جانے راتوں رات کیا ہوا کہ ان کی کیبنٹ بھی تتر بتر ہو گئی اور وہ خود بھی اپنی پی ایم شپ سے جدا کر دیے گئے۔ اب نواز شریف کے تنخواہ یافتہ یا ان کے حمایتی یا وہ جو ان سے پہلے بینیفٹ لیتے رہے، اب اپنا نمک کا حق ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب 2022 میں جو بجٹ پیش ہونا ہے وہ بنا رہے ہیں۔ یعنی ڈٹھائی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ پہلے مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف صاحب اپنی کیبنٹ کا ڈنڈورا پیٹتے رہے، اب یہ بجٹ بنانے کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کو جتنا بھی اقتدار 3 دفعہ ملا اسلام آباد میں، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس کے ساتھ تھی۔ اگر آپ نواز شریف کی پارٹی کو دیکھیں تو یہ راولپنڈی کے مضافات سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اٹک ڈسٹرکٹ میں تو کاف لیگ ہے اور پھر نیچے چکوال میں بھی کاف لیگ ہے۔ راولپنڈی میں بھی مسلم لیگ نواز کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، تو یہ راولپنڈی کے کہیں کسی کونے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور سائی وال کے قریب جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ پارٹی جو کہ 3-4 ڈسٹرکٹس میں ہو، وہ کس طرح سے اس طرح کے دعوے کرتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ساز باز کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو مسلم لیگ نواز اور مسٹر نواز شریف صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں پچھلے جب سے ان کو پاناما کیس کے بعد نکالا گیا تو وہ یہ کہتے رہے مجھے کیوں نکالا، اور پھر کہا کہ حساب دینا ہوگا اور ووٹ کو عزت دو۔ تو اگر ووٹ کو یہی عزت دینی ہے کہ ابھی شہر بسا نہیں تو اچکوں نے پہلے ہی بجٹ بنانا شروع کر دیا ہے، تو یہ کون سی پالیسی ہے اور یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ ہمیں ان کی یہ بات قطعی طور پر سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کے یہ حمایتی جو کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار بجٹ بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگلا وزیر اعظم یعنی عمران خان کو تحریک عدم اعتماد سے جب آفس سے نکالا جائے گا تو اگلا وزیر اعظم پی ڈی ایم سے آئے گا۔ پی ڈی ایم وہ اتحاد ہے جو مسلسل یہ کہتا رہا کہ وہ استعفے دیں گے اسمبلیوں سے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اب خیر سے اس کو بھی نہ جانے 2 سال ہو گئے یا کتنا عرصہ ہو گیا، جس میں مریم نواز شریف صاحبہ نہ تو اپنے وعدے پر عمل کر پائیں اور نہ ہی مولانا صاحب اس کار خیر میں امامت کے فرائض انجام دے پائے۔ پیچھے کون رہ گیا؟ پیچھے ان کے ہواری رہ گئے جو روزانہ میڈیا پر آ کے نت نئی خبریں چلانے کی اور لوگوں کو شوشے ایک طرح کے چھوڑ کر لوگوں کو تسلی اور تشفی دیتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے نیگیٹو بات کرنے والے اور وہ لوگ جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث رہے، کیونکہ جب یہ یہاں ملک میں تھے تو انہوں نے ہم سے کوئی سچ نہیں بولا، پھر یہ یہاں سے مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے باہر چلے گئے، پھر سچ نہیں بولا، پھر اثاثوں کے بارے میں بات آئی تو قومی اسمبلی میں کہا یہ ہیں وہ اثاثے، پھر ہم سے سچ نہیں بولا۔
پھر ان کی بیماری آ گئی تو ان کی پلیٹلیٹس کم ہو گئی، انہوں نے پھر سچ نہیں بولا کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے یہ لندن میں ہیں اور کوئی علاج نہیں کرایا، روزانہ سیڑھیاں اترتے اور چڑھتے ہیں اور انہی جائیدادوں میں رہتے ہیں جن کے بارے میں کہتے تھے یہ تو ہماری ہیں ہی نہیں۔ تو یعنی شرمندگی اور شرمندگی قوم نے بھی سمیٹی، کیونکہ اس کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا اس پارٹی کے سربراہ کو، اور انہوں نے خود بھی سمیٹی، لیکن ڈٹھائی کا عالم یہ ہے کہ اپنے پروں پر پانی تک پڑنے نہیں دینا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر انتہائی بےہودہ طریقے سے تیزی سے جاری رہتا ہے۔ میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔